فرمائیں۔ ان کے بعد خطاب فرمانے والے ہیں پروفیسر سید ذاکر اہل بیت سید توقیر حسین آف جلال پور جٹاں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، وہو اصدق القائلین، مسخرات بامرہ۔ درود پڑھ لیں۔ محترم سامعین، بغیر کسی تمہید کے قرآن مجید کی ایک سورت کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں پروردگار دو عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، ہم نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، رہ گئے ستارے وہ ہمارے امر کے مسخر ہیں۔ ذرا اس فرق کو سمجھنا ہے آپ نے۔ میں تھوڑی سی معذرت خواہ ہوں، میری طبیعت آج اتنی ٹھیک نہیں، بخار ہے، لیکن بہرحال انشاءاللہ ہذیان پھر بھی نہیں بولوں گا، توجہ رکھیے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سخر لکم، اے لوگو تمہارے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے، رات کو بھی، دن کو بھی، سورج کو بھی اور چاند کو بھی۔ 4 چیزیں تو اللہ نے مسخر کی ہیں ہم انسانوں کے لیے، اور ایک چیز کے بارے میں وہ فرماتا ہے کہ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، لیکن جو ستارے ہیں اسے ہم نے اپنے امر کے مسخر کیا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ خاص بات ہے یہاں پہ جو آپ سے عرض کرنی ہے۔ دیکھیے
بالکل اختصار کے ساتھ، رات مسخر ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم چاہیں تو رات کو دن بنا لیں. آپ لائٹیں لگائیں، بہت سی لائٹیں لگائیں، جو دن کو روشنی ہوتی ہے وہ آپ کو رات کو مل جائے گی. دن مسخر ہے آپ کے لیے کہ آپ دن کے وقت پردے لگا لیں، تمبو لگا لیں، جگہ کو کور کر دیں، دن آپ کا رات بن جائے گا. چاند مسخر ہے، قمر مسخر ہے. تو آپ نے دیکھا کہ چاند کے اوپر آپ کے مشن جاتے ہیں، اپولو مشن گیا، لوگ بھی چلے گئے، وہاں سے معلومات بھی لے آئے، وہاں سے کچھ چٹانیں بھی توڑ تاڑ کے لے آئے. یہ بھی مسخر. سورج بھی مسخر کہ سورج کی کرنوں کو گرفتار کر کے آپ اپنے گھر کی بجلی کا نظام چلاتے ہیں. یہ ساری کی ساری 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دی ہیں. لیکن توجہ فرمائیے گا کہ ان کا مسخر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ٹوٹل آپ کے کنٹرول میں آ گئے ہیں. آپ رات کو دن تو بنا سکتے ہو، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ رات کی جگہ دن لے آؤ. سمجھ رہے جی؟ آپ دن کو رات کا سما پیدا کر سکتے ہو، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ دن آگے لے جاؤ رات پیچھے لے آؤ. یہ آپ سے ممکن نہیں ہے. آپ چاند کے اوپر مشن بھیج سکتے ہو، وہاں سے بندے جا سکتے ہیں، وہاں سے چٹانیں آ سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ انگلی کا اشارہ کرو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. آپ سورج کی کرنوں کو گرفتار کر سکتے ہو، لیکن ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا نہیں سکتے. جزاک اللہ. آپ اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ. زیادہ زحمت نہیں، 15-20 منٹ میں نے پڑھنا ہے، اتنی اجازت ہے. اب آئیے وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ہم نے ستاروں کو اپنے امر کے ساتھ مسخر کیا ہے. یا اللہ، سورج اتنا بڑا، اس کو تو نے مسخر کر دیا، رات و دن کو مسخر کر دیا ہمارے لیے، اور ستاروں کو مسخر کیا تو نے اپنے امر کے ساتھ. تو بھائی بات یہ تھی، بالکل اختصار سے کروں، کہ یہ ستارے مسخر ہوئے ہیں امر کے ساتھ. توجہ فرمائیے گا، اصل بات کیا ہے کہ کسی دن ان ستاروں نے اللہ کا نمائندہ بن کے اولی الامر کے گھر میں جانا ہے. جی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا انشاءاللہ؟ کہ یہی ستارے یہ اللہ نے اپنے امر کے لیے مسخر کیے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ اللہ کا نمائندہ بن کے اولی الامر کے گھر میں پیغام لے کر جائیں گے. دیکھیے ایک بات ہوتی ہے کہ اس کائنات میں ہم بہت سی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر ہم پرندوں کو اڑتے دیکھتے ہیں. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی میری نشانی ہے. ٹھیک، اچھا. ہم ہواؤں کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم طوفانوں کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بہت سی چیزیں شب و روز اپنی نگاہوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ ہم پہ غور و فکر نہیں کرتے تو وہ جو آیت ہوتی ہے وہ ہمارے لیے عادت بن جاتی ہے، یعنی معمول بن جاتا ہے، بزنس ایز یوزول. کہ ہم روز دیکھ رہے ہیں پرندے اڑ رہے ہیں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ کیسے اڑ رہے ہیں، کون سی چیز ہے جو انہیں فضاؤں میں تھامے ہوئے ہے. ہم تیز ہوائیں چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ یہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی، میرے اس جملے پہ توجہ فرمائیے گا، جب کبھی آیت کو لوگ عادت بنا لیں تو پھر پروردگار اپنا نظام لے کے آتی ہے. وہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ مثلا جب لوگوں نے طوفانوں کو، ہواؤں کو کیئر کرنی چھوڑ دی
پرواہ نہیں کی، آ رہے ہیں جی، ٹھیک ہے جی آ رہے ہیں، تو پھر خدا طوفان نوح لے آتا ہے۔ اب اس کو بھی پھر نگلیکٹ کر کے دیکھ لو اگر کر سکتے ہو تو۔ اچھا آگ جلائیں آپ، یہاں پہ 4 لکڑیاں وہ تھوڑی دیر میں بجھ جاتی ہیں۔ اب ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ معاملہ کیا چل رہا ہے جی۔ لیکن اگر نار نمرود ابراہیم کے آنے سے گلزار بن جائے تو خدا اپنی آیت کو دکھا دیتا ہے کہ یہ میری نشانی ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرو۔ دیکھیے مکڑیاں ہر جگہ جالے لگا لیتی ہیں، پہنچ جائیے گا ذرا، مکڑی ہر جگہ جالا لگا لیتی ہے، لیکن اگر غار ثور کے دھانے کے اوپر جالا لگائے تو آیت ہے۔ ہم ہر دفعہ اپنے گھروں میں دروازوں سے آتے جاتے ہیں، بھئی آنے جانے کا رستہ کیا ہے؟ دروازے ہی ہیں نا۔ تو ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ بھائیو دروازوں سے آنا جانا تو عادت ہے، لیکن اگر دیوار توڑ کے بلایا جائے تو آیت ہے۔ سمجھ آ گئی جی آپ کو بات؟ یہ آیت اور اس کا درود پڑھ لیں ایک دفعہ محمد و آل محمد۔ میں اصل میں آج تھوڑی سی بیماری اور لاغری کی وجہ سے معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے۔ شادی شدہ مرد عورت کے گھر بچہ پیدا ہونا ایک عادت ہے، ایک معمول ہے نا، پہنچنے کی کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ ہے میرے پاس، میں ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے نبی اس کتاب یعنی قرآن مجید میں جو مریم کا ذکر ہے وہ بھی ذرا ان لوگوں کو پڑھ کے سناؤ۔ اچھا، اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ وہاں سے نکل کے مشرق کی طرف ایک جگہ کے اوپر چلی گئی، فَأَخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور پھر اپنے ارد گرد ایک پردہ لگا لیا۔ یہ جناب مریم کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بی بی مریم انہیں جب یہ احساس ہوا کہ میں تو بن باپ کے ماں بننے والی ہوں، تو ان کے دل پہ بہت اثر ہوا اس کا، تو انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں سے چھپانے کے لیے وہ ایک باہر جگہ چلی گئیں اور وہاں انہوں نے اپنے ارد گرد ایک پردہ لگا لیا تاکہ نہ کوئی ان کو دیکھے اور نہ کوئی ان کے ساتھ آ کے بات کرے۔ اچھا، یہ تو بی بی کا پروگرام تھا، لیکن اوپر ایک اور پروگرام بن رہا تھا۔ آیت آگے کہتی ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ رُوحَنَا، ہم نے مریم کی طرف اپنی روح کو بھیج دیا۔ اللہ نے مریم کی جانب اپنی روح کو بھیج دیا، اور اس کے ساتھ الفاظ کیا استعمال کیے؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ روح کس شکل میں آئی؟ وہ ایک مکمل انسان کی شکل میں آئی، بشر کی شکل میں آئی، تھی اللہ کی روح، لیکن جب بی بی کے پاس آئی تو ایک انسان کی شکل میں آئی اور مکمل انسان کی شکل میں آئی۔ یہ روح الامین کون تھے؟ یہ جناب جبرائیل تھے، ٹھیک ہے۔ جبرائیل بھائی کون سی، یہ فرشتے کون سی مخلوق ہے؟ کیا خاکی مخلوق ہیں؟ یہ نوری مخلوق ہے نا۔ اور انہوں نے آ کے بات بھی کی، کالا انما انا رسول رب کے، اے مریم میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ رسول ہوتا ہے پیغامبر، یہ جو رسول آ رہا ہے، کوئی بات نہیں سنیے آپ، یہ جو رسول آ رہا ہے یہ اصل میں تو ہے نور، جبرائیل امین، کسی کو شک ہے بھائی؟ لیکن کس کی مثل بن کے آیا؟
انسان کی مثل بن کے آیا۔ تو خداوند کریم ہم انسانوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ لوگوں، اگر کبھی کوئی میرا رسول انسان کی مثل بن کے آئے تو اسے اپنے جیسا نہ سمجھ لینا۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ اچھا، اب وہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ قالت، بی بی مریم نے کہا کہ تم بغیر پوچھے اس پردے کے اندر آگے ہو، انی اعوذ بالرحمن من کا ان کنت تقیہ، اگر تم متقی ہے تو میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں کہ تم مجھے کوئی مطلب کسی قسم کی بے حرمتی میری نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا مریم پریشان نہ ہو، لے احب لکا غلامن زکیہ۔ دوستو یہ قرآن مجید ہے، میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں بول رہا، گھر جائیں سورۃ مریم پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ کیوں آئے ہو بھائی؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں، وہ فرشتہ کہہ رہا ہے، جبرائیل امین کہہ رہے ہیں، اللہ کا بھیجا رسول کہہ رہا ہے، تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں۔ جبرائیل امین تمہاری کیا اتھارٹی ہے بھائی، تم بچے بانٹتے پھر رہے ہو؟ اولاد دینا خدا کا کام ہے کہ فرشتوں کا کام ہے؟ لیکن قدرت ہمیں بتا رہی ہے کہ لوگوں، جو میرا نمائندہ بن کے آتا ہے اسے میں یہ طاقت بھی عطا کر دیتا ہوں کہ وہ جسے چاہے یہ بھی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ بھئی اگر شک ہے اس بات پہ تو پھر آئیے ذرا تھوڑا سا آگے چلے جائیے، سرکار کی محفل لگی ہوئی ہے، میرے پیغمبر کی، آپ کی گود میں ایک 3 سال کا بچہ سرکار حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اتنے میں ایک راہب آ جاتا ہے، میں آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے لیکن میرا تو دل کرتا ہے کہ اس واقعے کو پڑھتا ہی رہے انسان۔ جی، راہب آتا ہے، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بڑا کوشش کی، بہت کچھ کیا، میرے اولاد نہیں ہوتی، تو مجھے اولاد چاہیے۔ حضور نے لوح محفوظ کی طرف دیکھا اور انکار میں سر ہلا دیا، کہا اے راہب بات یہ ہے کہ تیری قسمت میں اللہ نے اولاد لکھی ہی نہیں ہے، میں نے لوح محفوظ کو دیکھا ہے، وہاں پہ تو کوئی تیری قسمت میں اولاد لکھی ہوئی نہیں ہے۔ سرکار حسین آپ کی گود میں بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں نانا رسول اگر اس کی قسمت میں لکھی ہوتی تو آپ سے مانگنے کیوں آتا؟ آیا تو اسی لیے ہے نا کہ قسمت میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو نانا اجازت ہے مجھے، میں اسے ایک بیٹا دیتا ہوں۔ پھر فرمایا اس نے شکریہ ادا کیا، آپ نے ایک اور دے دی، اس نے شکریہ ادا کیا، آپ نے ایک اور دے دیا۔ او بھائی جب 7 دفعہ امام حسین اسے احب کر چکے، دے چکے، تو اب حضور نے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ بس بیٹا بس، اب اس سے آگے نہیں۔ تو دوستو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں لوح محفوظ میں نہ بھی لکھا ہو تو یہ لوح محفوظ کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ بھائی کتنا ٹائم رہ گیا؟ 2 بجنے والے۔ اچھا 10 منٹ ہیں جی، درود پڑھیے ایک دفعہ محمد وآلہ۔ لے جناب، بات تو جناب مریم کی ہو رہی ہے۔ بی بی مریم کے ہاں بچہ پیدا ہوا، آپ نے اس بچے کو گود میں اٹھایا اور وہ جو شہر تھا اس کا نام تھا ناصرہ، اس کے چوک میں لے آئی۔ ان لوگوں نے جب آپ کی گود میں ایک نوزائیدہ بچہ دیکھا تو انہوں نے کیا کہا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کانا ابوک امرأ سوء، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا،
وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا، اور نہ ہی تیری ماں کوئی دین سے باغی تھی. یہ بچہ کدھر سے آ گیا؟ توجہ فرمائیے کہ نہ تیرا باپ گناہگار تھا، نہ تیری ماں بغاوت کرنے والی تھی، یہ بچہ کدھر سے آ گیا؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے. تو اس سے ہمیں کیا احساس ہوتا ہے کہ وہ بچے جو نبی ہوتے ہیں ان کے والدین کو ہمیشہ قابل احترام ہی ہونا چاہیے، ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. اچھا بات آگے چلتی ہے، تھوڑی سی بات آگے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ کدھر سے آیا؟ تو بی بی مریم بجائے جواب دینے کے وہ کہتی ہیں کسی بچے سے پوچھ لو بھائی. دیکھا یہ 3 دن کا بچہ یہ ہمیں جواب دے گا اس بات کا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ اس سے پوچھ لیں. یہ آیات قرآن ہے. قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، کہ جو ابھی پنگھوڑے میں پڑا ہوا چھوٹا بچہ ہو وہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو انہوں نے کہا. تو جواب میں بچے نے کیا کہا؟ بچے نے کہا انی عبداللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے. وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بھی بنایا ہے. عزیزو اگر کبھی اتفاق ہو آپ کو پڑھنے کا انجیل تو اس کو ضرور پڑھیے گا. انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو انجیل 35 سال کے بعد دی گئی تھی، 35 سال کے بعد. لیکن قرآن یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے اور مجھے کتاب بھی دی ہے. او بھائی یہ کون سی کتاب اللہ نے دے دی؟ اچھا اب مزید اس میں ایک قابل توجہ بات بس وہ بیان کر کے ختم کر رہا ہوں میں، کہ ہوا یہ کہ جب انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں نبی ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، تو وہ یہودی مطمئن ہو کے گھر چلے گئے. کبھی غور کریں کہ ان کا سوال کیا تھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اور جناب عیسیٰ یہ تو جواب میں نہیں کہہ رہے کہ میں کس طرح سے پیدا ہوا تھا یا میری ماں بے گناہ ہے. یہ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور کتاب دی ہے. تو یہ سوال کیا تھا کہ تیری ماں پاک نہیں ہے؟ جواب آ رہا ہے کہ میں نبی ہوں. آپ سمجھ نہیں پا رہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور وہ یہودی بھی اتنے بے وقوف ہیں جی کہ انہوں نے جواباً کچھ کہا ہی نہیں اور مطمئن ہو کے چلتے بنے کہ چلیں جی بالکل ٹھیک ہو گیا. بھئی بات کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ وہ یہودی یہ جانتے تھے کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کے والدین بھی معصوم ہوا کرتے ہیں. بس حضور یہ موضوع تو بہت بڑا ہے جی، اس کو جتنی دیر چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں. بس ایک صرف آپ کو نقطہ عرض کرنا ہے. یہ تو تھی نا بی بی مریم، جناب مریم. اور جناب مریم ذرا جو واقعہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اپنے ارد گرد ایک کپڑا تان لیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ کپڑا تان کے تو اس لیے تانا کہ کوئی اندر نہ آ سکے، ٹھیک ہے جی. لیکن کیا جبرائیل نے آنے سے پہلے اجازت مانگی تھی؟ کیا قرآن مجید میں کسی روایت میں کسی جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل اجازت لے کر آئے تھے؟ نہیں لے کر آئے. یہ ایک بطول ہیں، یہ ادھر ایک اور بطول ہے محمد مصطفیٰ کی بیٹی. وہاں بھی چادر تھی، یہاں بھی چادر ہے. اندر 5 تن اکٹھے ہیں، جبرائیل آتے ہیں
چادر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی جرت نہیں ہے کہ بغیر اجازت چادر میں چلے جائیں۔ تو کیا کہتے ہیں وہ؟ یہ حدیث کتاب پڑھتے رہتے ہیں، اتازون لی یا رسول اللہ ان ادخل معکم تحت الکساء، اے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے اتنی اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس چادر کے اندر داخل ہو جاؤں؟ تو یہ وہ بطول ہیں کہ جن کے گھر میں جبرائیل کو بھی اجازت لے کے آنا پڑتا ہے۔ اب میں اس سے بات کیا کہوں؟ اب ان کی طرف نگاہ کر لو، ان کا انجام دیکھ لو کہ جو اس بطول کے گھر آگ لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ میں بس میری مجلس ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو خوش و خرم رکھے۔ میرے میں اتنی ہی تاب تھی، اپنا نذرانہ میں نے پاکوں کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، انشاءاللہ وہ قبول فرمائیں گے۔ شکریہ، بہت مہربانی۔